ناظرین، ہم اسرائیل کی یہودی ریاست کے قیام کے تاریخی حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ اس سیریز کا تیسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے دو حصوں میں ہم نے یہودیوں کی اسرائیل ریاست کے قیام کے لیے کوششیں، مختلف اوقات میں ان پر ڈھائے جانے والے مظالم اور مختلف تاریخی ادوار میں ان کی یروشلم آباد کاریوں کے متعلق تفصیلی جائزہ لیا۔ آئیے آج کی قسط شروع کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ یہودی ریاست کے قیام کے لیے 1897 میں حکومتی سہارا تلاش کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ سب سے پہلے عثمانی سلطنت کا سہارا لینے کی بے حد کوششیں ہوئیں، لیکن سب ناکام ثابت ہوئیں۔ اس کے بعد جرمنی اور برطانیہ کا سہارا لینے کا فیصلہ ہوا۔ جرمنی سے بروقت امید بر نہ آئی، اس لیے برطانیہ کی طرف رخ ہوا۔ برطانیہ نے ان کے اوپر دست شفقت رکھا۔ یہودیوں نے جنگ عظیم اول اور ثانی میں خصوصی طور پر برطانیہ کی مالی اور عسکری مدد کی اور اپنے حق میں ماحول بنانے اور فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنے کے لیے ساری مطلوب تدابیر اختیار کی۔ ساری عسکری، سیاسی، انتظامی، اقتصادی، علمی اور سائنسی تیاریاں مکمل کر لیں اور اپنی ان تیاریوں سے ترکی، برطانیہ، جرمن، جن سے مقصد کے حصول میں مدد ملنے کی توقع تھی، ان کو مستفید کیا۔ اس کے نتیجے میں ہر طرف سے انہیں یہودی ریاست کے قیام کی راہ میں حمایت ملی۔ اب نقشہ کش یوں تھا کہ سلطان عبدالحمید کے عہد میں غیر قانونی طور پر چپکے سے یہود فلسطین میں جاتے تھے۔ ان کے بعد ینگ ترک اور جمعیت الاتحاد و ترکی کے دور اقتدار میں فلسطین میں یہود کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ اب مہاجرت کے ساتھ سیاسی اور عسکری امور بھی انجام پانے لگے۔ فلسطین میں یہود نے قدم رکھا تو زمینیں خریدی جانے لگیں، بستیاں بسنے لگیں اور ان کی حفاظت کے نام پر عسکری عمل بھی شروع ہو گیا۔ اسلحے رکھنے، عسکری تربیت لینے کا کام بھی انجام پانے لگا۔ جنگ عظیم اول میں عثمانی سلطنت کے خلاف عرب قومیت پرست اٹھ کھڑے ہوئے۔ برطانوی فوجی سربراہ لارنس عربی ہندوستان میں کلایوں سے زیادہ لومڑی صفت تھا۔ اس نے عربوں میں گھل مل کر عثمانی سلطنت کے خلاف خوب بھڑکایا۔ اس جنگ میں شام اور عراق کو عثمانی سلطنت سے برطانیہ اور فرانس نے چھین لیا۔ شام کے 4 ٹکڑے ہو گئے۔ سیریا اور لبنان پر فرانس قابض ہو گیا۔ فلسطین، اردن اور عراق برطانیہ کے ہاتھ آئے۔ عرب قومیت کے انقلابیوں نے کافر استعماریوں کا ساتھ دیا۔ ترک قوم پرستوں نے عربوں کو بہت تنگ کیا تھا۔ ترکی سلطنت کے شام کے گورنر جمال پاشا کی اس سلسلے میں کافی بدنام شہرت تھی۔ برطانیہ نے شریف حسین کو یہ امید دلا رکھی تھی کہ جب ترکی سلطنت کے عربی خطے آزاد ہوں گے تو وہاں عربی خلافت کا قیام عمل میں آئے گا۔ وعدوں کے سہارے سارے عرب قوم پرست اور لارنس العربی کے پیروکار مگن تھے کہ ان کی خلافت قائم ہونے والی ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جنگ کے خاتمے پر برطانوی جنرل النبی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضر ہوا تھا اور کہا تھا، صلاح الدین ہم پھر آ گئے۔ دوسری طرف یہودیوں کے لیے وعدے ہی نہیں ہو رہے تھے، ان کے لیے معاہدے ہو رہے تھے۔ مارچ 1916 میں برطانیہ، فرانس اور روس کے درمیان ایک سری معاہدہ ہوا اور مئی 1816 میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان، جس کو سائکس بیکو معاہدہ کے نام سے جانا گیا، اس میں یہ طے پایا کہ فلسطین کو بین الاقوامی نگرانی میں رکھا جائے، جس کے تحت یہود کو فلسطین میں عربوں کے برابر سیاسی، دینی اور شہری حقوق ملیں۔ عرب قومیت پرست انقلابیوں کے سربراہ شریف حسین، جن کو برطانیہ عظمیٰ کی عظمت پر پورا بھروسہ تھا، ان کو اس سہ رخی دو رخی معاہدوں کے متعلق اس وقت پتہ چلا جب روس میں بلشویک انقلاب آیا اور انقلابی حکومت نے ان معاہدوں کے متعلق اعلان کیا۔ 2 فروری 1917 میں برطانیہ نے فلسطین کو براہ راست اپنی پاسداری اور ماتحتی میں لے لیا، جس کو فلسطینی انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے فلسطین پر بین الاقوامی نگرانی اور حکمرانی کے پرانے معاہدوں کو نظر انداز کر دیا۔ برطانیہ نے 2 فروری 1917 میں فلسطین کو براہ راست اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اس پر بین الاقوامی حکمرانی کے پرانے معاہدے کو نظر انداز کر دیا۔
برطانوی وزیر اعظم دائزمین کے وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے اس کے بعد یہ اعلان کیا، برطانوی حکومت قوم یہود کے لیے قومی وطن کی تاسیس کو ہمدردی کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس مقصد کے حصول میں آسانی ہو۔ اس کے باوجود واضح رہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس سے اب تک فلسطین میں بسے غیر یہودی گروپوں کے موجود فراہم حقوق کو کوئی نقصان پہنچے۔ اسی طرح ہم ایسا کوئی کام نہیں چاہتے جس سے دیگر ملکوں میں یہود کے حقوق یا سیاسی حالت جن سے وہ شادکام ہیں نقصان پہنچے۔ فلسطین قضیہ اب برطانیہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے 1917 تا 1948 فلسطین پر اپنے دور انتداب میں یہود کو بڑھانے اور فلسطینیوں کو برباد کرنے کی پوری کوشش کی۔ برطانیہ کے اس اعلان کو فرانس اور اٹلی نے فروری 1918 میں، امریکہ نے اکتوبر 1918 میں مان لیا، اور اس اعلان اور تصدیق کے بعد عالمی صہیونی تحریک کو یہ یقین ہو گیا کہ بین الاقوامی پیمانے پر فلسطین وطن بنانے کا اس کا مطالبہ مان لیا گیا، اور اب اسے نچلی سطح پر کسی طرح سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اعلان کے بعد ان کے لیے یہ بھی طے ہو گیا کہ وہ فلسطین کی طرف اجتماعی ہجرت کریں، وہاں زمین خریدیں اور اپنی بستیاں بسائیں۔ عصبۃ الامم میں نظام انتداب کے بنیادی مقاصد یہ تسلیم کیے گئے۔ وہ علاقے اور نو آبادیات جو جنگ عظیم اول کے نتیجے میں نمایاں ہوئی ہیں، جنگ سے پہلے جن ملکوں کے ماتحت تھیں، اب نہیں رہ گئی ہیں، اور بذات خود وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے تمدن کا تقاضا ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ عصبۃ الامم یعنی لیگ آف نیشن نے یہ بھی تسلیم کیا کہ بلفور کے وعدے میں یہودیوں کے فلسطین سے تاریخی ربط کا اعتراف موجود ہے۔ اس انتداب اور بلفور کے وعدے سے یہ غیر منطقی بات سامنے آتی ہے کہ جن کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، انہوں نے ان کو سب کچھ دینے کا وعدہ کر لیا جن کا کوئی حق نہ تھا۔ 1917 کے اس صلیبی لوٹ اور فلسطینیوں کو برباد کرنے کی سازش پر فلسطینی اٹھ کھڑے ہوئے اور یہودیوں کو مار کھدیڑ دینے کا تہیہ کر لیا، لیکن عرب رہنماؤں نے انہیں ایسا کرنے سے باز رکھا۔ 1917 سے 1948 کے برطانوی استعمار کے وقفے میں فلسطین کے مسئلے میں تیسرا موڑ آیا۔ اس کی اسلامی حیثیت سلطان عبدالحمید ثانی کے زوال کے بعد ختم ہو گئی۔ نوجوان ترکوں، جمعیت الاتحاد والترکی نے اور عرب قومیت پرستوں نے اسے قومی مسئلہ بنا دیا۔ برطانوی استعمار نے اسے استعماری مسئلہ بنا دیا۔ 1920 میں برطانوی استعمار نے ہربرٹ سیمویل یہودی کو فلسطین میں اپنا نمائندہ اور نگران بنا کر بھیجا۔ اس اہم پوسٹ کے لیے ایک یہودی کا انتخاب ہوا۔ اس انتخاب کے مقاصد مخفی نہیں۔ پھر 1923 میں فلسطین میں یہودی ایجنسی قائم ہوئی جس کا اسے سربراہ بنا دیا گیا، اور یہ بھی طے کر دیا گیا کہ فلسطین میں یہودی ریاست کا قیام اس کا مقصد ہے۔ اس یہودی ایجنسی نے یہودی ریاست کے قیام اور اس کی حفاظت کے سارے جتن شروع کر دیے۔ بے روک ٹوک فلسطین کے لیے سارے عالم سے خواہش مند یہودیوں کی مہاجرت، لالچ، فریب اور خوف کے ذریعے زبردستی مسلمانوں کی زمینوں کی ہتھینا، یہودی بستیاں بسانا، فوج کی تیاری، مال کی فراہمی، حکومت چلانے کے لیے رجال کار کی تیاری، اعلیٰ ترین حکومتی اداروں کی تیاری، جنگ عظیم ثانی یہودی ریاست کے قیام کے لیے کئی طرح مہمیز ثابت ہوئی۔ جرمنی اور مشرقی یورپ اور دیگر نازی خیالات کے حامل ملکوں میں لاکھوں یہودیوں کی نسل کشی، عسکری تعاون کے ذریعے استعماری ملکوں کا دل جیتنا، استعماریوں کا کمزور ہو جانا، خصوصاً برطانیہ کا، ان وجوہات نے اور اس کے سوا دیگر وجوہات نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام میں آسانیاں پیدا کر دیں۔ جنگ کے بعد سارے استعماری اپنی نوآبادیات سے بوریا بستر باندھ کر اپنے ملک واپس جانے لگے۔ ان کے لیے اب انہیں کو سنبھالنا مشکل تھا۔ ان کو چھوڑ کر اور ان کے اندر اپنے سیاسی، معاشی اور تہذیبی مفادات کی جڑیں مضبوط کر کے جا رہے تھے۔ برطانیہ نے عراق، فلسطین اور اردن سے اپنے انتداب کا منحوس سایہ اٹھایا اور انہیں شریف حسین کے گھرانے کے حوالے کر دیا۔ پہلے بھی ان تینوں علاقوں پر اسی گھرانے کی برطانیہ کی نیابت و حمایت میں حکومت تھی۔ اس گھرانے سے بہتر اسے کامل وفادار مل بھی نہیں سکتا تھا۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ میں ہم نے یہودی ریاست کے قیام کے حوالے سے مزید حالات کا جائزہ لیا کہ کیسے حالات ترتیب پاتے گئے اور یہودی ریاست کے قیام کے اسباب
اسی ترتیب سے وقوع پذیر ہوتے گئے۔ آئندہ کی ویڈیو میں ہم مزید اسرائیلی ریاست کے قیام کے خود و خال کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ویڈیو کے متعلق اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔